نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ایوری ون۔ دعا ہے کہ آپ سب جہاں بھی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں، آمین یا رب العالمین۔ آج کی جو سٹوری ہے وہ ہے آؤٹ آف سیزن فروٹ، یعنی بے موسم کے پھل۔ تو پہلے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس واقعے کو کس طرح بیان کیا ہے۔ یہ واقعہ بیان ہوا ہے سورہ عمران کی آیت 37 to 39 تک۔ آیت 39، اس کے رب نے اس مریم کو اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرما لیا اور اسے اچھی پرورش کے ساتھ پروان چڑھایا اور اس کی نگہبانی زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دی۔ جب بھی زکریا علیہ السلام اس کے پاس عبادت گاہ میں داخل ہوتے تو وہ اس کے پاس نئی سے نئی کھانے کی چیزیں موجود پاتے۔ انہوں نے فرمایا، اے مریم، یہ چیزیں تمہارے لیے کہاں سے آتی ہیں؟ اس نے کہا، یہ رزق اللہ کے پاس سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے، بے شک۔ آیت 38، اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، عرض کیا، میرے مولا، مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے، بے شک۔ آیت 39، ابھی وہ حجرے میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے یا دعا ہی کر رہے تھے کہ انہیں فرشتوں نے آواز دی، بے شک اللہ آپ کو فرزند یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دیتا ہے، جو اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور سردار ہوگا، عورتوں کی رغبت سے بہت محفوظ ہوگا اور ہمارے خاص نیکوکار بندوں میں سے نبی ہوگا، سبحان اللہ۔ اور اب اس آیت کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے والد کا نام عمران اور ماں کا نام حنا تھا۔ جب بی بی مریم ابھی پیدا نہیں ہوئی تھیں تو ان کی والدہ نے منت مانی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، یعنی وہ اللہ کی عبادت کرے گا اور بیت المقدس کے کام کاج کرے گا۔ چنانچہ جب حضرت مریم پیدا ہوئیں تو ان کی والدہ ان کو بیت المقدس میں لے گئیں۔ اس وقت بیت المقدس کے امام حضرت زکریا علیہ السلام تھے، جو کہ حضرت مریم کے خالو تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ عنہ کی رسپانسبلٹی لے لی کہ ان کی لک آفٹر میں کروں گا، اور بیت المقدس میں ایک محراب کہتے ہیں ایک کمرے کو، ایک روم بنا دیا اور حضرت مریم رضی اللہ عنہ کو اس محراب میں ٹھہرایا۔ چنانچہ حضرت مریم رضی اللہ عنہ اس محراب میں اکیلی اللہ کی عبادت میں مصروف رہنے لگیں، اور زکریا علیہ السلام صبح و شام محراب میں ان کی خبر گیری، یعنی ان کے کھانے پینے کی چیزوں کے انتظام کے لیے آتے جاتے رہتے۔ چند ہی دنوں میں ایسا ہوا کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں جاتے تو وہاں سردیوں کے پھل گرمیوں میں اور گرمیوں کے پھل سردیوں میں پاتے۔ تو ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ اے مریم، یہ پھل کہاں سے تمہارے پاس آتے ہیں؟ تو حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ یہ پھل اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور اللہ جس کو چاہتا ہے بلا حساب روزی عطا کرتا ہے، بے شک۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا تھا، یعنی وہ نبی رہے ہیں، مگر ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ کئی سالوں سے ان کے دل میں بیٹے کی خواہش تھی اور کئی بار انہوں نے اللہ سے اولاد نرینہ کے لیے دعا بھی مانگی تھی، مگر ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منظور نہیں تھا۔ دیکھیں، جب ہماری کوئی دعا جلدی قبول نہیں ہوتی نا، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے لیے کسی بیسٹ ٹائم کے لیے سیو کر لیا ہے، کیونکہ دعا کی قبولیت کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک، فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ دوسری، اللہ تعالیٰ اسے سیو کر لیتے ہیں، جب ہمارے لیے بیسٹ ہوتا ہے وہ اسے اس وقت قبول کرتا ہے۔ اور تیسری حالت، روز جزا کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کے بدلے اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازے گا انشاءاللہ۔ وہ کہا جاتا ہے
کہ اس وقت انسان وش کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا نہ قبول ہوئی ہوتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے محراب میں یہ میریکل دیکھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو بے موسم کا پھل دیتا ہے، تو اس وقت ان کے دل میں خیال آیا کہ میری اب عمر تو یہ نہیں کہ میرے اولاد پیدا ہو، یعنی وہ ایج کے اس حصے میں تھے جہاں اولاد ہونا پاسبل نہیں تھا، لیکن ان کو یقین تھا کہ جو اللہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو محراب میں بے موسم کے پھل عطا فرماتا ہے، وہ قادر ہے کہ مجھے بھی بے موسم کی اولاد کا پھل عطا فرما دے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ چنانچہ آپ نے محراب مریم میں دعا مانگی اور آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں آپ کو ایک بیٹے سے نوازا جن کا نام خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یحییٰ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا شرف بھی عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو ان آیات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے، مثلاً اولاد، گھر، گاڑی، اسٹیٹس، پیسہ، اور جو بچے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ٹوائز، اپنے ایگزام میں اچھی پوزیشن وغیرہ، بلکہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ نعمت اس انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی خیر کا باعث بنے، اور پھر اپنی حسرت، خواہش، ضرورت اللہ کے سامنے رکھنی ہے، کیونکہ اس کے گھر کسی چیز کی کمی نہیں، اور جو ذات اسے دینے پر قادر ہے تو کیا وہ ہمیں نہیں عطا کرے گا؟ بس اپنا راہ عمل درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور بے شک اللہ کی قدرت تو پوری کائنات کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ اور دوسرے، اگر ہم دعا کے بعد صبر اور تحمل سے کام لیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اچھے سے صبر کرنے اور اللہ ہی پر توکل کرنے کا اجر بھی عطا فرماتا ہے انشاءاللہ۔ اور بے شک نا امیدی کفر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا بنا دے جیسا وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کی سٹوری میں ماشاءاللہ 3 کویسچنس ہیں۔ نمبر 1، حضرت زکریا علیہ السلام نے جب مریم رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ اے مریم، یہ چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آتی ہیں، تو حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے کیا جواب دیا؟ سیکنڈ کویسچن، حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ تھرڈ اینڈ لاسٹ کویسچن، حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے کا نام کس نے رکھا؟ اور اب ماشاءاللہ وہ لولی نیمز جنہوں نے لاسٹ سٹوری جالوت کو کس نے قتل کیا کے رائٹ آنسر سینڈ کیے، وہ ہیں نیلم، نادیہ بھٹی، جمیلہ بیگم، رفت یوسف، فلک ساجد، ارم ساجد، فرخندہ عارف، محمد سعید، زارا بھٹی، امبر عدنان۔ ویل ڈن ایوری ون، الحمدللہ۔ اور جزاک اللہ خیر، اور بہت ساری دعائیں ان سب کے لیے جو آنسرس کے ساتھ ساتھ اپنی وشز سینڈ کرتے ہیں مجھے، اور اپنا بہت سارا خلوص اور اپنے ساتھ ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ بہت اچھا لگتا ہے، بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے اس سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سننے سنانے کو قبول و مقبول فرمائے، اور اس کا بیسٹ اجر عطا فرمائے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یا رب العالمین، ہمیں اپنے دین پر مضبوطی سے قائم کر اور قائم رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ ویکینڈ ملاقات ہوگی پھر۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔